www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa khususan ala afdalihim wa khatamin nabiyyin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہترین اور مکمل ترین اور حسین ترین اور آسان ترین دین دیا ہے. دین ایسا عطا فرمایا جس میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جن جن تعلیمات کی ضرورت ہے وہ تعلیمات اس دین میں فراہم کی گئی. کوئی چھوٹے سے چھوٹی بات بھی دین میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو بیان نہ کیا گیا ہے. ابن ماجہ شریف میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں تم کہیں بھی دیکھو کہ کوئی بھلائی کر رہا ہے، کچھ بھلائیاں وجود میں آ رہی ہیں، یا کوئی بھلی بات کہہ رہا ہے، تو یہ یقین جانو کہ اس کو میں کہہ چکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور بھلائیاں اور حکمت اور دانائی کی جتنی باتیں ہیں سب آقا نے امت کو دی ہیں، انسانیت کو دی ہیں. بیت الخلا جانا یہ بالکل کامن اور معمولی چیز ہے، لیکن سرکار نے اس کے بھی آداب بیان کیے ہیں کہ قضائے حاجت کے لیے جائے تو کیا پڑھے، قدم کون سا داخل کرے، نکلے تو کیا پڑھے، قدم کون سا نکالے، طہارت کی کیا شکلیں ہو سکتی ہے اندر، وہ تمام کے تمام بیان فرمائیں. تو جس شریعت مقدسہ میں اتنی معمولی چیز کا نوٹس لیا گیا ہو،
وہ شریعت کتنی کامل ہوگی اور کتنی کمپلیٹ اور مکمل ہوگی اس کا اندازہ لگائے. ارے راستے میں ایک چیز پڑی ہوئی ملی, اس کے بھی قانون بیان کرتے ہیں. فقہ کی کتابوں میں لوقطہ, کوئی چیز راستے میں گری پڑی مل گئی تو کیا کرنا ہے اس کا, شریعت مقدسہ نے پورا باب اس کا کھول کے رکھ دیا. اور سرکار نے اس کی بھی وضاحت فرمائی. چند سالوں پہلے سورت میں پلیگ آیا تھا. جب پلیگ آیا تو حکومت ہراساں اور حیران کہ کیا پروگرام دیا جائے, لوگوں کو کیا سمجھایا جائے, کیا بتایا جائے. اور علماء نے پوری تفصیل لوگوں کے سامنے رکھ دی. مثلا جس شہر میں پلیگ آیا ہے وہاں والوں کو دوسری جگہ نہ جانا, دوسری جگہ والوں کو یہاں نہ آنا, اور اس بیماری میں کوئی مر گیا تو اس کا درجہ کیا ہے, شہیدوں کا درجہ, صبر و تحمل کے ساتھ رہنا, عبادات طاعات میں رہنا, پوری تفصیل بیان ہے. تو کارپوریشن والے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ پروگرام تم کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ پروگرام 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتایا. کہنے لگے عجیب دین ہے آپ کا کہ ہونے والی چیزوں کو سرکار نے پہلے ہی بیان کر دیا. دہلی میں بس کے اندر لڑکی پر کچھ بدماشوں نے اور آوارہ لوگوں نے زبردستی اس سے زنا کیا تھا. قرآن کریم میں زنا کی بڑی برائی آئی. قرآن کریم نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فواحش بڑے گناہ کو کہتے ہیں. فواحش یعنی بدکاری اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ گئے تو واقع ہو جائے گا زنا, مبتلا ہو جائیں گے. اس بنا پر نگاہ کے اوپر کنٹرول لگا دیا تاکہ شرمگاہ کے گناہ پر نہ جائے. دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ نہیں فرمایا کہ لا تزنو, بلکہ یوں فرمایا کہ اس برے فعل کے قریب بھی مت جانا. اور سرکار نے جو 7 ہلاکت خیز بڑے بڑے گناہ گنوائے, ان میں سے ایک گناہ ہے ناجائز تعلق رکھنا اور زنا کرنا. ایک ہے یتیموں کا مال کھا لینا, ایک ہے والدین کی نافرمانی کرنا. یہ سب تباہ کرنے والے گناہ ہیں جس میں آج انسانیت مبتلا ہے. اس عورت سے بدکاری کی گئی, اس لڑکی کی عزت کو پارا پارا کیا ان ظالموں نے. اور اس میں لڑکی کا قصور یہ تھا کہ بے پردگی کے ساتھ ننگے لباس کے ساتھ صبح میں 5 بجے سوار ہوئی. بس اب اکیلے اتنی جلدی جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے یہاں سورت میں بھی یہی واقعہ پیش آیا ہے. تو دہلی میں عورتوں نے ریلی نکالی
اور ریلی کے اندر عورتوں نے یہ بینر لگائے کہ ہم کو حکومت کا قانون نہیں چاہیے، یہ جو گنڈے اور مجرم ہیں ان کو سزا اسلامی دو تاکہ ان کو عبرت ملے۔ انہوں نے جو سزائیں تجویز کی ہیں اس میں تو گناہگار جو ہے وہ خوب سینہ نکال کر گھومتا ہے، اسے پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اسلام نے جو سزا تجویز کی ہے وہ اتنی گھناؤنی ہے کہ کوئی سوچے گا تو کانپ جائے گا اور یہ بدکاری کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ شاہ فیصل مرحوم نے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کے یہاں یہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یہ قانون ختم کرو، یہ بہت خطرناک قانون ہے، اور شادی شدہ کو پتھر مار مار کر جو ہے ختم کیا جاتا ہے۔ شادی شدہ ہو کر پھر بھی ناجائز تعلق رکھا تو پتھر مارو، کیونکہ اس کی عقل پر پتھر پڑے ہیں، اس لیے پتھر مار مار کے اس کو مار ڈالو تاکہ دوسروں کو عبرت ہو جائے، اور عبرت کے نتیجے میں پوری سوسائٹی آرام کی نیند سو سکے، امن و امان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اسلام کے قانون ہی سب ایسے ہیں۔ شاہ فیصل مرحوم نے پوچھا تھا امریکہ کے صدر سے کہ آپ کے یہاں چوری کا پرسنٹیج کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہر آدھا گھنٹے میں ایک چوری ہوتی ہے۔ فرمایا میرے یہاں پوچھو کہ پرسنٹیج کیا ہے؟ تمہارے یہاں 50% چوری ہے، میرے یہاں 0% چوری ہے۔ ہاتھ کاٹنے کا ڈر ایسا ہے کہ کوئی چوری کرتا ہی نہیں۔ تو قانون سخت بنایا ہے، سزائیں سخت رکھی ہیں تاکہ لوگ گناہ کرتے ہوئے ڈریں۔ سزا تو اسی لیے ہوتی ہے کہ گناہ کرنے والا کانپ جائے اور گناہ سے بچ جائے۔ موجودہ دور میں ابھی طلاق کا ایشو بہت بڑا ایشو بن گیا ہے۔ یہ ہے کچھ بھی نہیں، لیکن اس کو بڑا بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ بھائی مسلمان طلاق دیتے ہیں، لیکن ہندوستان میں اگر سروے کریں گے تو 6 نمبر پہ ہم لوگ آتے ہیں طلاق دینے کے اندر۔ ہم سے پہلے 5 قومیں ہیں جو طلاق زیادہ دیتی ہیں، اور بعض قومیں وہ ہیں جن کے اندر طلاق دینے کا رواج نہیں ہے، تو میاں بیوی میں انبن ہے اور چھوٹے ہونے کا راستہ نہیں ہے، تو خودکشی کرتا ہے مرد یا عورت، بچے سب پریشان ہو جاتے ہیں، پورا خانوادہ ختم ہو جاتا ہے، بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اسلام نے طلاق دینے کی تعریف نہیں کی ہے۔ طلاق کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے، یہ تو ناگزیر درجے میں باطل ناخواستہ سخت ضرورت کے وقت جو ہے طلاق دی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں کسی طرح نہ بنے تو کوئی 4تھے 5ویں نمبر پر طلاق کے بارے میں شوہر کو سوچنے کے لیے کہا ہے۔ اب ذرا اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ موجودہ دور میں مسلمان سمجھتا نہیں طلاق دینے کے اندر کتنی طلاق دینی چاہیے۔ بھائی طلاق شوق سے آدمی نہیں دیتا، اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، جو چیزیں ناپسندیدہ ہونے کے باوجود مباح ہیں ان میں سے ایک طلاق ہے۔ پہلے تو ازدواجی زندگی جینا کیسے ہے وہ بتایا، فرمایا کہ شوہر تلاش کرو تو دیندار تلاش کرو، لڑکی تلاش کرو تو دیندار تلاش کرو۔
دونوں کے اندر دین ہوگا تو संसार اچھا چلے گا, طلاق کی نوبت بھی نہیں آئے گی. دونوں سمجھ رکھتے ہیں دین کی, تو دین کی سمجھ رکھتے ہیں تو طلاق پر نوبت کیوں آئے گی؟ معاملہ آپس میں صلح و حشتی سے چلے گا, اور جھگڑا ہوگا تو بھی بیٹھ کر صلح کر لیں گے. اب خدا نہ خواستہ میاں بیوی میں کچھ انبن ہو گئی تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو سمجھائے. سب سے پہلے سمجھانے کا حق جو ہے وہ شوہر کو دیا ہے. شوہر جو ہے بیوی کو لے کے بیٹھے اور جن چیزوں میں جھگڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تفصیل سے بات کریں کہ بھئی یہ چیز میں ہمارے اندر جھگڑا ہو رہا ہے, اب جھگڑا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, ہم کو مل جل کر یہ संसार چلانا ہے, ہم کو اپنا گھر چلانا ہے, ہم کو اپنا گھر توڑنا نہیں ہے. توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے, جوڑنا پسند ہے. اس لیے نکاح کی فضیلتیں آئی ہیں, لیکن آپ نے طلاق کی کوئی فضیلتیں سنی ہے؟ حدیث میں سے یہ دینے سے یہ بزرگی ملتی ہے, یہ اجر ملتا ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں. فضیلت نکاح کی آئی ہے, جوڑنے کی آئی ہے. فرماتے ہیں عرش رحمان ہل جاتا ہے طلاق دینے سے. اتنی ناپسندیدہ چیز ہے. اب سمجھایا, اگر بیوی سمجھدار ہے, دینداری ہے, تو شوہر نے سمجھایا, بیوی سمجھ جائے گی, چلو میں آپ کی بات مان لیتی ہوں, پھر संसार قائم ہو گیا. پہلا کام سمجھانے کا ہے. بندوق نکال کر 3 فائر نہیں کرنا ہے, پہلے سمجھاؤ. اب آپ نے سمجھا دیا, وہ سمجھ گئی, گھر संसार دوبارہ بس گیا, قائم ہو گیا. اب آگے کچھ بھی نہیں, آگے چلتا رہے گا. نکاح میں جوڑ رہے اور نکاح میں دوام رہے, یہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے تو کوئی طلاق کی طرف جائے. اب سمجھایا تو تھوڑے دن سمجھ گئی, اور سمجھنے کے بعد پھر جو ہے ٹیڑھا پن آ گیا. اب کیا کریں؟ شریعت مقدسہ نے پھر کہا کہ پھر اس کے اندر ٹیڑھا پن آیا ہے, کیونکہ عورت پیدا ہی ہوئی ہے پسلی سے, تو ٹیڑھا پن تو رہنا ہے. پسلی کو سیدھی کریں گے تو ہڈی بن جائے گی, پسلی نہیں رہے گی. اس لیے ٹیڑھا پن رہے گا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اس کی سختی کو برداشت کرنا ہے, اس کی کڑوی کسیلی سننا ہے, اور صبر و تحمل شوہر کے اندر رہے گا تو یہ संसार چلے گا. ورنہ ہر بات میں ریوالور نکالے گا تو ظاہری بات ہے کہ کیسے گاڑی چلے گی, زندگی संसार کیسے چلے گا. اب پہلی مرتبہ گفتگو کی, تھوڑے دن سمجھ گئی, پھر گاڑی پٹے پر سے اتر گئی. اب کیا کرنا؟ تو اب شریعت مقدسہ نے کہا کہ اب شوہر کو چاہیے کہ اس کا بستر الگ کر دے اور اپنا بستر الگ کر دے. مضاجع یعنی بستروں کو الگ کر دینا. یہ بیوی پر بہت شاق گزرتا ہے کہ شوہر اس کا ہوتے ہوئے وہ الگ ہو جائے, جو اس کے دل پر ایک بجلی بن کر گرے گا, اور وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لے گی کہ تم کچھ بھی کرو, میری غلطی معاف کرو, لیکن اس طرح سے مجھے الگ مت کرو. دیکھو بات بن گئی. شریعت بات بنانا چاہتی ہے, بگاڑنا نہیں چاہتی. یہ حکومت بگاڑنا چاہتی ہے, باقی شریعت بگاڑنا نہیں چاہتی. شریعت کا نقشہ جو ہے غلط طریقے پر پیش کیا ہے. کیا کہا یہ لوگ اتنی 3 طلاق دیتے ہیں؟ ارے طلاق کا ریشیو ہی کم ہے ہمارے یہاں, اور یہ 3 طلاق دے دیں گے تو کہاں جائے گی یہ, اس کے کھانے کا کیا ہوگا. لڑکی کا انٹرویو لیا تھا, مسلمان لڑکی تھی, ہندو انٹرویو لے رہا تھا. اس نے کہا میں ایک کوشچن پوچھتا ہوں, جواب دینا.
مسلمان عورتیں 3 طلاق کے بعد عدت گزر جانے کے بعد کورٹ جو ہے ان کو کھادا خوراکی دلوانا چاہتی ہے، تو شریعت کیوں ناپسند کرتی ہے اور کھادا خوراکی پسند نہیں کرتی ہے کہ شوہر کے گھر سے ابھی بھی اس کو پیسہ ملتا رہے؟ تو لڑکی نے کہا جس شوہر نے اپنے گھر سے نکال دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا، پھر اس کا پیسہ کھانا ایسا ہے جیسے کہ تھوکے ہوئے کو چاٹنا۔ یوں عورت اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ طلاق اب غض المباحات اور سخت موقع میں دینی ہے، اور وہ بھی ابھی میں بتا رہا ہوں، لیکن طلاق آئے گی، طلاق ضروری ہے، اور ایک راستہ رکھا ہے میاں اور بیوی دونوں کو سیپریٹ ہونے کے لیے، اور سیپریٹ ہو کر اپنی زندگی آزادی سے گزارنے کا حق دیا ہے۔ طلاق ہو گئی تو بیوی الگ، شوہر الگ۔ اب شوہر اپنے لیے کوئی نئی عورت تلاش کرے گا، اور اسلامی معاشرے میں مطلقہ سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ بیوگان سے نکاح کرنے کی فضیلت آئی ہے تو مطلقہ سے نکاح کرنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں۔ بیوہ عورت سے نکاح کرنے کے فضائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خاصگاہ سے الگ کر دیا، عورت مان گئی، پھر سنسار چلنے لگا چلنے لگا چلنے لگا۔ اب چند سال گزر گئے، پھر معاملہ بچکا تو دوبارہ پہلے سمجھانے والے پر جاؤ، پھر خوابگاہ سے الگ کرو، پھر اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا بھی چھوڑ دو۔ یہ بھی اس کو دکھ ہوگا، اس کے لیے سوہانے منہ بن جائے گا کہ میرے ہاتھ کا کھانا میرا شوہر نہیں کھا رہا ہے۔ ہندوستانی سماج میں اور مسلمانوں کی یہاں عورتیں انتہائی وفادار ہوتی ہیں، کتنا بھی جھگڑا ہو جائے لیکن بہرحال شوہر کو اپنا سمجھتی ہیں، وہ کسی غیر کی طرف نظر ڈالے یہ بیوی برداشت نہیں کرتا۔ اتنا پاکیزہ ہمارا معاشرہ ہے، اس کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پھر طلاق رکھی کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی آدمی بہترین سے بہترین مکان بناتا ہے تو اس میں ٹوائلٹ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اب تم یوں کہو کہ اتنا ماربل کے مکان میں ٹوائلٹ رکھی کیوں ہے؟ بھائی ضروری ہے، اس بنا پر اس کو رکھا ہے۔ تو جیسے یہ ٹوائلٹ مکان کے اندر ضروری ہوتا ہے، اس طرح یہ سماجی زندگی میں طلاق ایک راستہ ہے۔ جو بیرونی ملک جا کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ بیرونی ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ بیرونی ممالک میں اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مکان بنتے ہیں اس میں ایک ایمرجنسی ایگزٹ کا دروازہ ہوتا ہے کہ اگر مکان میں آگ لگ گئی خدا نخواستہ تو اچانک وہ دروازہ کھول کر آپ باہر نکل جائیں۔ کوئی بھی عبادت گاہ ہو، مسجدیں ہوں، سب جگہ وہ ایمرجنسی ایگزٹ۔ ہمارے دوست تھے مولانا، وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تھے ایک جگہ پر، کیونکہ وہ ایمرجنسی ایگزٹ کے اوپر وہ دوڑنے والا ایک مرد کی تصویر بنائی تھی۔ تو ان کو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتا؟ پہلے دوڑا نہیں اندر پیٹلا کرتے تھے۔ تو ہر جگہ ایمرجنسی ایگزٹ۔ ہم بس میں سفر کرتے ہیں اور بس میں اگر بے بسی ہو جائے تو اس میں بھی انہوں نے سنکٹ سمے کھولوانی باری وہ رکھی ہے کہ جب سنکٹ آئے تب کھولے۔ یہ موجودہ دور میں طلاق کے اوپر اتنا ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے کہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ سنکٹ سے پہلے کھڑکیاں کھول رہے ہیں۔ اگر سنکٹ کے وقت شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق اگر طلاق دیں گے تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوگا، یہ حیرانی پیدا نہیں ہوگی، نہ کسی کو دخل دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ دیکھو ایک اور مثال دوں تاکہ بات اور بھی سمجھ میں آ جائے۔ جب
ہاتھ میں بڑا پھوڑا ہو گیا، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا اس کو نشتر لگانا پڑے گا۔ ارے میرا اکلوتا بیٹا ہے اور تم چھرا لے کر نشتر لگائے گا، میں کیسے برداشت کروں گا؟ ورنہ اگر یہ برداشت نہیں کرنا ہے تو پھر ہاتھ کٹنا برداشت کرو، اگر نہیں نشتر لگایا تو ہاتھ پورا سڑ جائے گا، بعد میں کاٹنا پڑے گا، اس سے اچھا ہے کہ ذرا سا نشتر لگا دیا جائے۔ طلاق یہ نشتر ہے، جیسے وہ نشتر کے ذریعے سے ہاتھ بچ جاتا ہے، اس طرح یہ طلاق کا نشتر ایک دے دیا تو اس سے دونوں کی زندگیاں بچ جاتی ہیں۔ طلاق دینا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ناگزیر اور ناہموار حالات کے اندر بمجبوری دینا پڑتا ہے۔ اب اس سے کھانے سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، خوابگاہ میں بھی الگ کر دیا۔ اگر بات مان گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، پھر سنسار شروع، اب کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ ناچاکی اتنی بڑی ہوئی ہے، کڑواہٹ اتنی دونوں کی زندگیوں میں اور آپس کے تعلقات اور رشتے میں کڑواہٹ اپنی انتہا کو پہنچی تو کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ کڑواہٹ جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور حالات کتنے ناگزیر ہو گئے ہیں تو دونوں طرف کے رشتہ داروں کا پنچ بٹھاؤ، ادھر کا بھی ایک آدمی بیٹھے، ادھر کا بھی ایک آدمی بیٹھے، اور یہ دونوں ایسے ہوں کہ دونوں جوڑنے کے طلبگار ہوں کہ رشتہ کسی طرح جڑ جائے، تعلق کو استوار کرنے کے لیے بیٹھے، توڑنے کے لیے نہ بیٹھے، اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکال لیں گے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان بننا شروع ہو جائے اور ان بن ختم ہو جائے۔ پنچ بھی بیٹھ گیا، پنچ کو یہ کہا گیا کہ پنچ بھی رشتہ داروں کا بٹھاؤ، باہر والوں کو مت اندر دخل دو، باہر والا اتنا ہمدرد نہیں ہوگا جتنا کہ اندر کے رشتہ دار ہمدرد ہوں گے۔ لڑکی رشتہ دار یہ نہیں چاہیں گے کہ لڑکی کو طلاق ہو جائے، اور شوہر کے رشتہ دار بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ شوہر بیوی سے الگ ہو جائے۔ تو دونوں طرف سے مخلصانہ کوشش ہوگی تو دونوں کا گھر بس جائے گا۔ گھر بسانے کی 4 کوششیں ہو چکی، پھر بھی کسی طرح سے گھر بس نہیں رہا ہے، اور نفرتیں اپنی حد سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل جو ہے بغض اور عداوت رکھنا شروع کر رہے ہیں۔ ایسی پوزیشن ہو گئی ہے تو اب شریعت مقدسہ نے 6 نمبر کے اوپر یوں فرمایا، ایک طلاق دے کر کام چلایا۔ اب آپ نے شوہر میں ایک طلاق دے دی، یعنی میں مثال کے طور پر ورنہ آپ سوچیں گے کہ آپ نے ہم کو بولا، تو فرماتے ہیں کہ ایک طلاق مثال کے طور پر دینے والے نے دے دی۔ اب یہ طلاق دے دینے کے بعد 3 مہینے کا یا 3 پیریڈ کا زمانہ گزر گیا، تو اب جو ہے اگر شوہر چاہے کہ میں اپنی بیوی کو واپس لے آؤں تو اس کو خالی نکاح کر لینا ہے، نکاح کر لے گواہ وکیلوں کے سامنے، تو اب جو ہے یہ نکاح ہونے کے بعد دوبارہ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں، اب زندگی دوبارہ استوار ہو گئی۔ اب اگر یہ بھی بات نہ چلی تو فرمایا 2 طلاق زیادہ سے زیادہ دینا ہے، تو اب دوسری طلاق دی، تیسری تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ غصے میں آتے ہیں تو کہتے جا تیرے کو ٹریکٹر بھر کے طرف، بھائی یہ ایسی چیز نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ دینے میں 3 طلاق ہے۔ اب اگر 3 طلاق دی تو 3 واقع ہوگی، لیکن شریعت مقدسہ نے 3 دینے کو پسند نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی طلاق دینے والے کو کوڑے لگائے،
معلوم ہوا کہ شریعت نہیں چاہتی کہ ایک ساتھ 3 طلاق دی جائے، اس لیے شریعت نے راستہ بتایا کہ ایک طلاق دے کے چھوڑ دو، خود بخود وہ سلیپ ہو جائے گی، آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، وہ چاہے تو دوسرا نکاح کرے، وہ چاہے تو آپ کے ساتھ دوبارہ آپ نکاح کر سکتے۔ 2 طلاق کی اگر دے دے تو نکاح جدید کر لے، یعنی دوسرا نکاح کر لے، پڑھ لے ایک بار نکاح، پھر آ جائے گی ازدواجی زندگی کے اندر۔ لیکن جب تیسری بار بھی طلاق دے دیا تو اب 3 طلاقوں کے بعد کوئی راستہ نہیں رہ گیا، اور رہ گیا حلالے کا طریقہ جو لوگ بتاتے ہیں وہ الگ ہے۔ اسلام نے حلالہ ایسا نہیں قرار دیا ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں۔ تیسری طلاق ہو گئی اور بیوی کی عدت پوری ہو گئی تو اب یہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو نہیں آ سکتی ہے۔ اب اس کو کوئی اور مرد مل گیا جو نکاح کا متلاشی تھا، اس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، ایک عرصے تک اس کے ساتھ رہی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوا، اس نے بھی طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد اس نے عدت گزاری، تو عدت گزارنے کے بعد اب شوہر اول کے پاس اگر آنا چاہتی ہے تو آ سکتی۔ یہ ہے حلالے کا جائز طریقہ۔ یہ نہیں ہے طریقہ کہ 3 طلاق دے دی، عدت گزرنے پر ایک بڈھے کو پکڑ لیا، اس کو کمرے میں بند کر دیا، لاک کر دیا، اور صبح میں ڈنڈے کے زور پر اس نے طلاق دلوا دی اور لے کے چلے گئے۔ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، اور حلالہ کرنے کو شریعت مقدسہ نے پسند نہیں کیا۔ محلل اور محلل لوگوں دونوں کو ناپسند کیا اور لعنت فرمائی، اور یہ سزا ہے کہ 3 طلاق کے بعد تم کو بیوی دوبارہ یکلفت نہیں مل سکتی، تاکہ طلاق دینے سے پہلے سوچو کہ ایک مرتبہ 3 اگر میں نے دی تو 3 ہی کہلائے گی، 1 کہلائے گی، 2 کہلائے گی، 3 کہلائے گی۔ ائمہ اربعہ کا فیصلہ یہ ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہے، 1 نہیں۔ اب اس پر لوگ زور خرچ کر رہے ہیں کہ 3 طلاق کو 1 کہو۔ آپ کسی بلیک بورڈ پر 3 لکھیں اور کسی بچے کو کھڑا کر کے کہیں کہ بیٹا اس کو 1 کہے، وہ کہے گا نہیں، مجھے ٹیچر نے یہ سکھایا نہیں ہے کہ 3 کو 1 کہوں اور 1 کو 3 کہوں، یہ کہا ہی نہیں۔ 3 دے اگر کوئی تو 3 واقع ہوگی، یہ بات کان کھول کر سن لیجئے۔ اور لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ائمہ اربعہ کے یہاں فیصلہ ہے اور تمام لوگوں کا فیصلہ ہے کہ 3 ہی کاؤنٹ ہوگی، اور ممالک میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ 3 کاؤنٹ ہوگی۔ خیر میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے اور اتنا بہترین دین عطا فرمایا ہے، آج یہ جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غیروں کے پاس چلے گئے فیصلہ کرانے کے لیے، علماء کے پاس نہیں۔ اگر ہم عمارت شرعیہ شہر میں قائم کریں گے، اپنی علماء اور فقہا کی ایک کمیٹی بنائیں اور یہ طے کریں شہر والے کہ اپنے مسائل نکاح کے ہوں، وراثت کے ہوں، ہبہ کے ہوں، بخشش کے ہوں، طلاق کے ہوں، یہ تمام مسائل ہم دین کی روشنی میں طے کریں گے، قانون شریعت کے مطابق چلیں گے، تو یہ جھگڑے کی نوبت اور دوسروں کو آپ کے قانون میں مداخلت کی نوبت ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ مولانا پچھلے کئی دنوں سے پرسنل لا کو سن رہے ہیں لوگ، پرسنل لا والے، پرسنل لا بورڈ، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ مولانا یہ پرسنل لا ہوتا کیا ہے؟ ہم تو پرسنل لا ہی نہیں سمجھے کہ پرسنل لا کہتے کس کو ہیں۔ میں نے کہا دیکھ بھائی سمجھ لے بھائی، پرسنل کے معنی انگت، گجراتی زبان کے اندر پرسنل એટલે અંગત، انڈیویجل، اردو میں شخصی، انفرادی، لا کے معنی قاعدہ،
مسلم کا معنی سمجھانے کی ضرورت نہیں. مسلم پرسنل لا یعنی مسلمانوں میں سے ہر فرد کو شریعت مقدسہ کے جو قانون لاگو ہوتے ہیں اس کا نام پرسنل لا. اب پرسنل لا کے اندر 15 دفعات ہیں. کون کون سی چیزیں ہیں وہ معلوم کیجیے. جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، بخشش ہے، ہبہ ہے، حلالہ ہے. یہ تمام چیزوں کی تفصیل پرسنل لا بورڈ میں پرسنل لا کے اندر کی ہوئی ہے. اس کا نام پرسنل لا رکھا. اب مسلم پرسنل لا نہیں ہے، اسلامی پرسنل لا ہے. یعنی یہ جو قانون دیے ہیں یہ قانون کسی انسان نے نہیں بنائے ہیں، یہ قانون شریعت مقدسہ نے بنائے ہیں اور یہ قانون قرآن کریم کے اور حدیث کے بنائے ہوئے ہیں. لہذا یہ جو شور کر رہے ہیں ہم لوگ کہ اس میں تبدیلی مت کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون ہم نے بنایا ہوتا تو ہم تبدیلی کر دیتے، لیکن قانون جب ہم نے بنایا نہیں تو تبدیلی کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. بنایا اللہ نے ہے تو تبدیل وہ تو کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون میں تبدیلیاں کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. اللہ ازل اور ابد سب چیزوں کو جانتے ہیں. قیامت تک کیا حالات آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کو سامنے رکھ کر قانون بنایا ہے. جس بنانے والے نے قیامت تک کو سامنے رکھ کر قانون بنایا ہو اس میں تبدیلی کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ رہ گئی یہ بات کہ پرسنل لا اور مسلمانوں نے یہ جو ایک ہنگامہ شروع کرنا پڑا ہم کو مجبوراً حکومت کی دخل اندازی کی وجہ سے کہ ہم اس میں تغیر اور تبدل کو برداشت نہیں کریں گے، اس بنا پر کہ یہ قانون اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا دیا ہوا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور قرآن اتارا تو قرآن میں دستور بھی اسی نے اتارا ہے. اور اللہ فرماتے اس کی حفاظت کی ہم کر رہے ہیں. جس کی حفاظت خود اللہ کر رہے ہیں ہم کیا اس کی حفاظت کریں گے؟ پرسنل لا کی حفاظت ہم نہیں کریں گے. ہم کو تو پرسنل لا اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، قانون شریعت کو زندگیوں میں اتارنا ہے. حفاظت اللہ کرے. پرسنل لا کی حفاظت میں اور آپ کیا کریں گے؟ وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا قانون ہے، میں حفاظت کروں گا، تم کیا حفاظت کرو گے؟ اور لوگ تغیر کرنا چاہتے ہیں لیکن مغل دور سے ہندوستان میں شریعت کے قانون کا نفاذ ہے، انگریزوں کے دور میں بھی رہا اور جب سے ہندوستان آزاد ہوا تب سے یہ قانون جو ہے برابر چلا آ رہا ہے. اس میں تغیر کی محنتیں ہوتی رہی لیکن ہمیشہ ناکام رہی. اور اب بھی انشاءاللہ مسلمان جو ہیں بیدار ہیں. یہ نوٹوں کی ہیرا پھیری میں ہم پرسنل لا کو بھول نہ جائیں. یہ بات لا کے رکھی گئی ہے اس لیے کہ یہ بھول جائیں اور اس کے اندر پڑ جائیں. تو جب قانون کی حفاظت اللہ کرے، دیکھو ایک واقعہ سنا ہوا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. آج سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پرسنل لا میں دخل مت دو. وہ لوگ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ قانون پر عمل تو کرتے نہیں ہیں. جس شریعت کو آپ کہتے ہیں ہماری شریعت ہے، ہمارا قانون ہے، تو تمہاری زندگیوں میں وہ قانون تو آ نہیں رہا ہے. تمہیں نکاح کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تمہیں طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم، تمہیں وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. تم کو سب چیزوں میں تو گورنمنٹ کے پاس اور عدالت کے دروازے پر جانا پڑتا ہے. تمہاری زندگی میں کہاں ہے پرسنل لا؟
اللہ کے ضابطے اور قانون پر ہماری زندگیاں ہیں کیا؟ ایک نکاح اتنی معمولی چیز ہے، وہ سنت کے مطابق ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ طلاق اتنی اہم چیز ہے، اس کی معلومات مسلمانوں کو نہیں ہے کہ بھائی طلاق کیسے دیا جائے، وہی اس کو معلوم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑا لوئر جو ہوتا ہے وہ بھی 3 طلاق کا طلاق نامہ لکھتا ہے کہ 3 طلاق دو، حالانکہ ایک سے کام چلتا ہے تو 3 تک آدمی جائے گا کیوں؟ اور ایک میں دروازے سب کھلے ہوئے ہیں، راستے سب کھلے ہوئے ہیں، پھر 3 طلاقیں دے کر راستے بند کرنا اور پھر شریعت کو کوسنا، یہ کہاں کی عقل مندی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ مثال تو آپ کو کہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ نے قانون بنائے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں بندوں کو دخل دینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ ایک طرف حکومت آ گئی، ایک طرف اللہ کا قانون آ گیا، ہم تو بیچ میں ایسے ہی جملہ معترضہ کے طور پر آئے ہیں، ہم تو نکل جائیں گے بیچ میں سے۔ حقیقت میں لڑائی جو ہے حکومت کی ہے اور اللہ کی طاقت کی ہے، اب اللہ کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے؟ یہ جھگڑا ہمارا ہے ہی نہیں، یہ جھگڑا ہم تو بیچ میں سے نکل کے یہ کہہ کر کہ اللہ یہ تیرا معاملہ ہے اور تیرے بندوں کا معاملہ ہے، اور یہ ایک طرف لوگ ہیں جو تیری شریعت میں تغیر کرنا چاہتے ہیں، اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ شریعت تو تیری ہے، تو دیکھے۔ ابراہا نے جب مکے پر حملہ کیا تو جب مکے پر حملہ کیا ابراہا نے چاہتا تھا کہ بیت اللہ کو ڈھا کر مسمار کر دیں، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا اور چاہتا تھا کہ ہاتھیوں کے ذریعے سے تہس نہس کر دے کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو۔ مکے کے لوگ بہت ڈر گئے، گھبرا گئے کہ بھئی اتنا بڑا لشکر تو کبھی دیکھا نہیں اور ہمارے اندر مقابلے کی کوئی تاب نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کیا کریں گے؟ یہاں بیت اللہ کے جو ذمہ دار اور متولی جو تھے وہ عبد المطلب تھے، وہ انتظار کر رہا تھا ابراہا کہ بیت اللہ کا کوئی متولی آئے تو میں اس سے گفتگو کروں، گفتگو شنید کروں، بات چیت کروں۔ تو عبد المطلب پہنچے، بڑی وجیز شکیل شخصیت، چہرہ بڑا حسین، خاندانی قریشی، عرب ویسے بھی حسین و جمیل، دیکھ کر بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں کعبۃ اللہ کا متولی اور ذمہ دار ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے چند اونٹ جو ہے آپ کے فوجیوں نے گرفتار کر لیے، وہ چھڑانے آیا۔ تو ابراہا کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا تم بڑے عجیب آدمی ہو، میں تمہارے بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے مٹانے آیا ہوں، تم اس کی بات نہیں کرتے اور اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ فرمایا حضرت بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، یہ اللہ کا گھر ہے، جس کا گھر ہو اس کو فکر ہوتی ہے بچانے کی، تم مٹانے آئے ہو تو اللہ کا گھر مٹانے آئے ہو، میرا گھر تو مٹانے آئے نہیں۔ جب اللہ کا گھر مٹانا ہے تو اللہ تم کو دیکھ لے گا، مجھے اندر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ذمہ دار اپنے اونٹوں کا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، باقی رہ گیا کہ اللہ کا گھر تو اللہ دیکھ لیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ قانون جو ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ان کو دیکھ لیں گے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اسلامی قوانین کے مطابق، اسلامی قوانین کا معنی کیا ہے؟ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا بہتر ہو۔ جتنا شریعت کہے گی اتنا کریں گے اور جو نہ کہے شریعت اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ اپنی زندگی میں قرآن کریم کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں اس کو لے لو، جن چیزوں سے روک دیں ان سے رک جاؤ، بس یہی ہمارا لا ہے، یہی ہمارا قانون ہے، یہی ہمارا دستور ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم بخدا وہ لوگ کمال درجے کا ایمان نہیں رکھتے، مکمل مسلمان اور مومن نہیں ہیں. یہاں تک کہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور وہ لوگ اس فیصلے پر نہ صرف راضی برضا ہو جائیں بلکہ ان کے دل میں دغدغہ تک رسول کے فیصلے پر پیدا نہ ہو اور سرے تسلیم ہم کر دیں سرکار کے فیصلوں کے سامنے، تو سمجھو کہ یہ ایمان والے. ایک یہودی اور منافق دونوں میں کچھ جھگڑا ہوا. منافق نے کہا ہم کسی اور سے فیصلہ کرائیں. یہودی نے کہا تیرے نبی ہیں اور فیصلہ کسی اور سے کرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چلو چلتے ہیں تیرے نبی کے دربار میں، وہاں فیصلہ کراتے ہیں. فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا. انصاف اس کا نام ہے، عدالت اس کا نام ہے، عدل اس کا نام ہے. یہ نہیں سوچا کہ یہ اپنا ہے، مسلمان ہے. کاندلا کے اندر ایک مسئلہ ہوا تھا، ایک جگہ تھی کاندلا میں، وہ جگہ کے بارے میں مسلمانیوں کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ مسجد کے لیے دی گئی اور ہندو کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ مندر کے لیے دی گئی ہے اور ہم یہاں مندر بنائیں گے. مسلمان کہہ رہے تھے نہیں، یہ دینے والے نے مسجد کو دی. یہ آزادی سے پہلے کا مسئلہ ہے. جج جو تھا وہ انگریز تھا. انگریز جج نے کہا کہ ایک کام کرو، تم دونوں فریق مجھے چپکے سے کہہ جاؤ کہ تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے اوپر تم دونوں لوگ متفق ہوں، ہندو بھائی بھی متفق ہوں کہ اس کا فیصلہ ہم کو منظور ہے، مسلمان کہیں ہم کو فیصلہ منظور ہے. تو ایک بڑے عالم دین موجود تھے کاندلا کے اندر جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے کے ہیں، تو ان کا نام جا کر کے انگریز جج کے یہاں تجویز کیا. مسلمانوں نے تائید کر دی کہ ہم کو منظور ہے، یہ تو ہمارے آدمی ہیں. ہندوؤں نے کہا یہ ہمارے بھی آدمی ہیں. دیکھو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، تعصب نہیں تھا، عصبیت نہیں تھی. آج مسلمان اور غیر مسلم کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر راستے میں ایک آدمی حادثے کا شکار ہوا ہے تو پہلے نمبر پر پوچھتے ہوئے مسلمان ہے کہ ہندو ہے. ارے بھائی کوئی انسان ہے اور تڑپ رہا ہے، تمہارے اندر کی انسانیت کو بیدار ہونا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. کسی بھی کاسٹ سے یہ تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن یہ انسان ہے، تم بھی انسان ہو، انسانیت کے ناطے سے تو تمہیں خیال رکھنا چاہیے. اگر مسلمان ہوگا تو مسلمان خیال رکھے گا اور ہندو ہوگا تو ہندو بھائی خیال رکھے گا. یہ خیال غلط ہے. اسلام نے سب سے زیادہ انسانیت کی تعظیم اور انسانیت کی احترام کا ہمیں سبق پڑھایا ہے. یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا. یہ ہم کو پہلا سبق پڑھایا گیا ہے. اب مولانا کا پرابلم یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں انگریز جج کے سامنے نہیں کھڑا رہوں گا، اس کا منہ دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے، ہم ان کو دیش میں سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کا منہ نہیں دیکھوں گا. جج بھی اتنا غیر متاثر تھا، اس نے کہا تم مجھے مت دیکھو، دیوار کو دیکھو، لیکن فیصلہ سنا دو، اس پر میں اپنا فیصلہ کروں گا. مولانا آئے اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے. جج نے پوچھا بتائیے مولانا یہ زمین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کس کی ہو سکتی ہے یہ زمین، مندر کی ہے مسجد کی ہے؟ مولانا نے خوب زور سے کہا کہ یہ جگہ میں جانتا ہوں فلاں صاحب کی ہے اور یہ ہندوؤں کی جگہ ہے، مسلمانوں کا اس میں کچھ نہیں لگتا. بس سناٹا ہو گیا اور جج نے فیصلہ لکھا اور فیصلہ یہ لکھا کہ آج اگر سے مسلمان کیس ہار گئے ہیں لیکن اسلام کی صداقت آج جیت چکی. اسلام کی حقانیت کا پرچم آج بلند ہوا ہے.
تو عدل کی دنیا میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کی رعایت نہیں کی، انصاف کی آبرو رکھی۔ فرماتے ہیں کہ فیصلہ سرکار نے یہودی کے حق میں کر دیا، منظور نہیں رہا، منافق نے کہا چلو حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کان پر ہاتھ رکھ کر کہا سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو جائے تو ہائی کورٹ میں نہیں جاتا آدمی، سپریم کورٹ لاسٹ کورٹ ہے، سرکار کی سپریم کورٹ میں کیس چلا، وہاں فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ قسم بخدا ابو بکر صدیق نہیں رہے گا اگر آج رسول اللہ کے فیصلے پر کوئی فیصلہ دے گا۔ لہذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ سرکار نے جو فیصلہ کیا وہی میرا فیصلہ ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ وہاں سے نکلے تو منافق نے کہا کہ ایک اور شخصیت کو میں جانتا ہوں جو میرا فیصلہ اچھا کر سکتے ہیں، اور وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم لوگ وہاں چلتے ہیں۔ وہاں گئے، کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا کہ اصل میں فیصلہ جو ہے کرنا ہے، اور میں فیصلے تو سرکار کے یہاں ہوتے ہیں، میرے یہاں کیسے ہے؟ کہا وہاں گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ کا اطمینان نہیں ہوا۔ اچھا تو تم میرے پاس برائے اطمینان آئے ہیں، تو میرے پاس تو اطمینان کی بڑی شکلیں ہیں، اس بنا پر آپ انتظار فرمائیے، ابھی آپ کا اطمینان میں کر دیتا ہوں۔ اندر گئے اور جا کر تلوار لائے اور لگایا گردن کے اوپر وار، اور کٹ کے گری گردن اور سر، اور یہودی بھاگا اور شور مچا دیا منافقوں نے کہ اپنے آدمی کو بھی مار ڈالتے ہیں، حضرت عمر کا کیا بھروسہ، ان کے غصے کا، ان کی تلوار کا کیا بھروسہ ہے، دیکھو مار کے دے دیا اپنے مسلمان کلمہ گو کو مار ڈالا۔ سرکار کے دربار میں گئے اور جا کر کے کہا مسلمانوں کو مارنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا، ہمارے بھائی کو مار دیا، کیا ہماری گارنٹی ہے کہ کون سے ٹائم پر یہ تلوار ہمارے اوپر بھی چل جائے؟ آپ بلائیے، فیصلہ کروائیے۔ حضرت عمر وہاں چلائے تھے کہ جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں ہوتا، عمر کی تلوار اس کا اس طرح سے فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت میں بلایا ہے، بھائی آ جاؤ، تمہارے خلاف کیس آیا ہے، تم نے کسی کو قتل کیا؟ کیوں؟ اس بنا پر کہ اس کے اندر ایمان نہیں تھا۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اور میں دلیل یہ ہے کہ ایمان ہوتا تو آپ کے فیصلے پہ اعتراض نہ کرتا۔ اس نے اعتراض کیا فیصلے پر، معلوم ہوا اندر سے کھوکھلا ہے، ایمان کی خالی باتیں کرتا ہے، اس کے پاس ایمان ہے نہیں۔ اور ایسے لوگ جو ایسے ہوں جن کو آپ کا فیصلہ منظور نہ ہو، ایمان والے نہ ہو، ان کا فیصلہ میں اس طرح سے کرتا ہوں، میں نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے۔ فرمایا اگر اس پر کوئی دلیل اور کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ گواہ ہے؟ فرمایا فاروق اعظم نے کہ وہ میرے دروازے پر آئے، میں گواہ ڈھونڈنے کہاں جاتا؟ میں نے تو تابڑتوڑ فیصلہ کیا تھا، تو گواہ ڈھونڈنے میں کہاں جاتا؟ فرمایا کہ اگر گواہی نہیں ملے گی تو تمہاری گردن قلم کی جائے گی۔ حضرت کے منافق کی وجہ سے میری گردن قلم کی جائے گی، اور میں نے حمیت اسلامی اور غیرت ایمانی میں اس کو قتل کیا۔ ابھی تو یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ بات جو کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کو قتل کیا وہ ایمان والا نہیں، اس کی دلیل اللہ نے بیان فرمائی، قسم بخدا وہ ایمان والا نہیں جو آپ کو حکم بنائے اور آپ کے فیصلے پر اسے اطمینان نہ ہو، رضامند نہ ہو، تو خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دنیا میں جب تمہارا کوئی گواہ نہیں رہتا تو ساتوں آسمان سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے تیری سچائی میں گواہی اتارتے ہیں، اور قرآن کریم ناطق ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح کہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا۔ بس بات کا خلاصہ یہ کہ آج اور موجودہ دور میں ہمارے بچنے کی اور ہماری حفاظت کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ ہے دین۔
باقی کوئی آپ کا نہیں ہے، نہ حکومت آپ کی ہے، نہ سلطنت آپ کی ہے، نہ فوجیں آپ کی ہیں، نہ پولیس آپ کی ہے. آپ کے ہوں گے تو اللہ ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ ہمارے اس وقت ہوں گے جب ہم اللہ کے ہوں گے، جب ہم اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے قائم کردہ نظام پر یقین رکھیں گے اور اسی پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. ورنہ ہماری غفلتوں کے نتیجے میں ظالم حاکموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جائے گا. اس لیے فرمایا حدیث میں، اعمالکم واعمالکم، جیسے تمہارے اعمال آسمانوں پر پہنچیں گے ایسے فیصلے اللہ تعالیٰ زمین پہ اتاریں گے اور ایسے حاکم تمہارے اوپر ظالم مسلط کیے جائیں گے. اگر تم نے اللہ کے احکام کو توڑ دیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا. آج کا جو عنوان تھا اس کے مطابق بات ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ گھبرا جائیں گے کہ شروع نہیں ہوئی تو اب جب شروع ہوگی تو کیا ہوگا. اس لیے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مولی رخسانہ آپا جو انتقال فرما گئے ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اور جتنے مرحومین دنیا سے گئے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچاؤ کا، ہماری حفاظت کا ایک ہی راستہ ہے دین. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر گامزن فرمائے، ہمیں یقین کامل عطا فرمائے. ایک ایک حکم اللہ کا ہماری زندگیوں میں آئے، ایک ایک طریقہ سرکار کا ہماری زندگیوں میں اترے اور ایک ایک ادا کو سرکار کی ہم اپنانے والے بنے. اس یقین کے ساتھ کہ کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا شافي الأمراض إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ ہمارے سماج کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ جوانوں کو دین کی طرف رغبت عطا فرما، دین کا ذوق شوق عطا فرما. اے اللہ ان کے رخ کو تیرے گھروں کی طرف موڑ دے. اے اللہ مسجدوں میں ان کو آنے والا بنا دے. اے اللہ ان کے چہرے سنتوں سے چمکا دے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں سب سنتوں کو داخل فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر موقع پر اللہ نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے.
اللہ جو مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما، قبر میں نور برسا، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، پیچھے رشتہ داروں کو اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشانیاں ہیں اللہ آج اندرونی بیرونی ملک میں بیرون ملک میں اللہ تمام پریشانیاں مسلمانوں کی دور فرما دے، مساجد کی، مراکز کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مقابر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین تمام الجھنوں کو اپنے فضل سے دور فرما۔ اے اللہ نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ گناہوں کی قدورت اور نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین کر دے۔ اے اللہ گناہوں سے بھاگنے والا نیکیوں پر دوڑنے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی اور ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ اسپتالوں سے اور اے اللہ عدالتوں سے اور اے اللہ حادثات سے اور کارثات سے اور اچانک کی موتوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ قانونی چارہ جوئیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول اور منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.attableek.com, the reviver of